میرے چچا جان راولپنڈی میں رہتے ہیں۔ یہ اتفاق تھا کہ اب تک مجھے ریل گاڑی کے سفر کا موقع نہیں ملا تھا۔ چنانچہ ہم نے فیصلہ کیا کہ اس دفعہ ریل گاڑی کے ذریعے راولپنڈی کا سفر کریں گے۔ گرمیوں کی چھٹیاں ہوتے ہی ہم نے موبائل فون کے ذریعے چچا جان کو پروگرام سے آگاہ کر دیا۔ ہم نے سیٹیں پہلے ہی صبح کی ریل گاڑی میں مخصوص کرا لیں۔ سفر کے سارے انتظامات مکمل تھے۔ خوشی اتنی تھی کہ رات کو بار بار آنکھ کھل جاتی۔ آخر ہم صبح سویرے اٹھ بیٹھے اور جلدی جلدی تیار ہو کر ریلوے اسٹیشن پہنچ گئے۔ گاڑی وقت پر پلیٹ فارم پر آ گئی۔ لوگ تیزی سے اپنے ڈبوں کی طرف بھاگے۔ ہم بھی اپنے ڈبے میں سوار ہو کر اپنی سیٹ تلاش کرنے لگے۔ سیٹوں پر نمبر لکھے تھے، اس لیے سیٹیں بہت آسانی سے مل گئیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد ریل گاڑی کی سیٹی بجی۔ گارڈ نے سبز جھنڈی لہرائی اور ریل گاڑی آہستہ آہستہ پلیٹ فارم سے سرکنے لگی۔ لوگ ہاتھ ہلا ہلا کر اپنے عزیزوں کو خدا حافظ کہہ رہے تھے۔ گاڑی ریلوے اسٹیشن سے نکلی تو اس کی رفتار تیز ہو گئی۔ گاڑی شہر سے نکلی تو سامنے ہرے بھرے وسیع کھیت اور درخت نظر آنے لگے۔ ہر چیز تیزی سے پیچھے کی طرف بھاگ رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی دلچسپ فلم دیکھ رہی ہوں۔ گاڑی کبھی دریاؤں سے گزرتی، کبھی اونچے ٹیلے آ جاتے، کبھی کوئی سرنگ آ جاتی اور کہیں کسان کھیتوں میں ہل چلاتے نظر آتے۔ کہیں کچے پکے مکانات تھے تو کہیں جھونپڑیاں۔ یوں ریل گاڑی کئی شہروں اور دیہاتوں سے گزری۔ راستے میں آنے والے ریلوے اسٹیشنوں پر کچھ دیر ٹھہرتی اور پھر آگے کی طرف روانہ ہو جاتی۔ آخر کار دوپہر کے 2 بجے ہم راولپنڈی پہنچ گئے۔ اب گاڑی کی رفتار آہستہ ہو گئی۔ یہ میری زندگی کا یادگار سفر تھا۔ مجھے یہ سفر بہت پسند آیا کیونکہ اس سے پہلے میں نے کبھی ریل گاڑی کا سفر نہیں کیا تھا۔ اسٹیشن پر چچا جان ہمیں لینے آئے تھے۔ ان کے ساتھ ٹیکسی میں بیٹھ کر ہم ان کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔